فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. تیری نمازیں صحیح نکلی، تیرے روزے صحیح نکلے، تو بڑے اچھے عمل کر کے آیا ہے، دیندار بن کے آیا ہے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کو اللہ کی عبادت میں لگا کے آیا ہے، اللہ کا نافرمان بن کر نہیں آیا، فاسق و فاجر بن کر نہیں آیا، ظالم بن کر نہیں آیا، اللہ کا نیک بندہ بن کر آیا ہے، گناہوں سے دور رہ کر آیا ہے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا، چیخے گا، چلائے گا، خوش ہو جائے گا. جس طریقے سے چھوٹے سے بچے کو ان کا رزلٹ اسکول کے اندر دیا جاتا ہے اور ٹیچر یہ بتا دیتا ہے کہ تم پاس ہو گئے ہو، تو دیکھا ہوگا کس طریقے سے اچھلتا ہوا کودتا ہوا اپنے گھر پر رزلٹ کو لے کر آتا ہے. دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، آپ لوگ بھی لے کر آئے ہوں گے. جس طریقے سے یہ اچھلتا ہوا کودتا ہوا رزلٹ کو لے کر آتا ہے، فرمایا جب اس کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فرمایا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آئے گا اور آ کر کہے گا لو میرے نامہ اعمال کو پڑھو، میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو، دیکھو آج میں پاس ہو گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. اگر نیکیاں کر کے گئے ہوں گے تو ہمیں اجر و ثواب مل جائے گا، گناہ کر کے گئے ہوں گے تو اللہ کے سامنے حاضری دینا پڑے گی. مجھے یقین تھا، میں اس دن سے ڈرا کرتا تھا، اس لیے نیک بندہ بن کر رہا کرتا تھا، اللہ کی فرمانبرداری کیا کرتا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیا، آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جا خوشی خوشی عیش والی زندگی کے اندر داخل ہو جا. کون سی زندگی؟ فرمایا فی جنت عالیہ، جنت کے اندر داخل ہو جا. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، جنت کا پروانہ مل چکا ہے اور کہہ دیا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھا اور پی، یعنی جنت میں جانے کے بعد جا کھا اور پی. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا کے اندر جو تو نیک اعمال کیا کرتا تھا یہ اس کا بدلہ ہے. تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، معلوم یہ ہوا کہ جنت میں چلا جائے گا. پھر فرمایا اللہ نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. ہائے جب نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں آئے گا، کون سے ہاتھ میں؟ بائیں ہاتھ، یعنی الٹے ہاتھ میں آئے گا. آواز لگائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ گیا ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میرا حساب و کتاب ہی نہ کیا گیا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اور اے کاش میری موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا. یعنی میں جب دنیا کے اندر مرا تھا تو مر کر مٹی میں مل گیا ہوتا، یہ دوبارہ مجھے اٹھایا نہ جاتا، اللہ کے سامنے کھڑا نہ کیا جاتا، حساب و کتاب نہ ہوتا، قیامت کا دن نہ ہوتا، میدان محشر نہ ہوتا، اللہ کے سامنے حساب و کتاب نہ کیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے میری موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا. ما اغنا انی مالیہ، آج تو میرا مال بھی میرے کام نہ آیا. ہلک انی سلطانیہ، آج میری حکمرانی بھی میرے کام نہ آئی، آج میری حکومت بھی میرے کام نہ آئی. ہلک انی سلطانیہ، آواز آئے گی خذوہ فغلوہ، پکڑو اس جہنمی کو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اور اٹھا کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور ایسے مت پھینکنا بلکہ 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں باندھ کر اس کو جہنم کے اندر پھینکنا. دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ کا معاملہ سمجھ میں آ گیا؟ کوشش یہ کرو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے.
ورنہ نہ مال کام آئے گا، نہ آکڑ کام آئے گی، نہ ہیکڑی کام آئے گی، نہ حکومت کام آئے گی، نہ سلطانی کام آئے گی، نہ جوانی کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اب میں آ رہا ہوں تقریر کے آخری حصے کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ نامہ اعمال ملنے کے بعد اب کیا بچا ہے؟ یا تو جنت بچی ہے یا جہنم بچی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ لیکن جنت اور جہنم میں ایسے نہیں جائیں گے، ابھی ایک چیز بچی ہے، بولو کیا بچا ہے؟ بولو کیا بچا ہے؟ کچھ نہیں بچا ہے ابھی ایک چیز بچی ہے، ایک چیز بچی ہے، پل صراط۔ پل صراط سنا ہے نا نام پل صراط کا؟ پل صراط بچا ہے، ابھی حساب کتاب ہو گیا ہے، پروانے مل گئے جنت جہنم کے، جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، لیکن جنت کہاں ہے؟ پل صراط کہاں ہے؟ پل صراط رکھا ہوا ہے جہنم کے اوپر، پل صراط رکھا ہوا ہے جہنم کے اوپر۔ اور پل صراط کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو پل صراط ہے یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور بالکل اندھیرا، بالکل اندھیرا، اور ہے کہاں پر؟ جہنم کے اوپر۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جہنم کی آگ کی روشنی تو آ رہی ہوگی، ہے نا؟ جہنم کی آگ تو کالی ہے، پتا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جہنم کی آگ تو کالی ہے، تو وہ روشنی بھی گئی۔ تو اب پل صراط جہنم پہ رکھا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ پتلا ہے، تیز ہے اور بالکل اندھیرا ہے، اور اس کے یہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے جنت شروع ہوتی ہے، یہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے جنت شروع ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو اب اس پل صراط کے اوپر سے نکالا جائے گا، اس پل صراط کے اوپر سے نکالا جائے گا، تو انسان چلے گا کیسے؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کو، بہت غور سے سننا، اللہ تعالی ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق نور دے گا، روشنی دے گا، ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق نور دے گا، روشنی دے گا۔ جیسے آپ کے پاس میں ٹارچ ہے اور آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ یوں دیکھتے ہوئے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں ٹارچ کے ذریعے سے؟ ایسے ہی نامہ اعمال اور انسان کے کام، انسان کے اعمال، انسان کا کام، انسان کا اعمال ٹارچ کی طرح، روشنی کی طرح اس کے آگے آگے چل رہا ہوگا، اس کو روشنی دکھا رہا ہوگا۔ تو کسی کی روشنی بہت زیادہ ہوگی، کسی کی روشنی اس سے کم ہوگی، کسی کی روشنی اس سے بھی کم ہوگی، کسی کی بالکل ہلکے سے ٹارچ کی طرح ہوگی، کسی کی وہ ٹارچ خراب ہو جاتی تو یوں ٹھونک ٹھونک کے جلاتے ہیں، ہے نا؟ کسی کی روشنی اس کی طرح ہوگی اور کسی کی جلے گی نہیں، کسی کی جلے گی نہیں۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے پیچھے، ان کے دائیں بائیں چل رہا ہوگا، یعنی وہ اپنے نور کی روشنی میں اس کو پار کریں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اپنے نور کی روشنی میں اس کو پار کریں گے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ ہماری ٹارچ تو جلی نہیں رہی ہے، ہمارا نور تو کام ہی نہیں آ رہا ہے، ہمارا اعمال تو ہمارے کام ہی نہیں آ رہا ہے، ہم نے تو کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں تھا کہ جو آج ہمیں کام دے سکے، ہمیں فائدہ پہنچا سکے، تو پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آئیں گے کہ چلو فلاں کے پاس میں تو روشنی ہے، فلاں کے پاس میں تو روشنی ہے، اس کی روشنی ہی میں ہم اس کو پار کر لیتے ہیں، پل صراط کو پار کر لیتے ہیں، پل صراط کو پار کر لیتے ہیں اسی کی روشنی میں۔ تو قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچ دیا ہے، فرمایا آواز لگائی جائے گی، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کوئی کسی کی روشنی میں نہیں جائے گا، کوئی کسی کی نور کی روشنی میں نہیں جائے گا۔ قیل ارجعوا وراءکم، تم سارے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اور اپنی روشنی کو تلاش کرو، تمہاری اپنی ہوگی تو جاؤ گے، تم سوچو کسی دوسرے کے ساتھ میں نکل جائے روشنی میں، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے واپس بھیج دیا جائے گا، چلو پیچھے پیچھے بھیج دیا جائے گا، اپنی روشنی تلاش کرو، اپنی روشنی ہے تو جا سکتے ہو، نہیں تو نہیں جا سکتے۔ اچھا، جن کے پاس میں روشنی ہوگی وہ کیسے نکلیں گے؟ اس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا گروہ
جو پل صراط کے اوپر سے نکلے گا. دو طریقے کی حدیث آتی ہے. فرمایا پہلا گروہ جو پل صراط کے اوپر سے نکلے گا وہ اتنی تیزی سے اس پل صراط کو پار کر لے گا, اس پل صراط کو اتنی تیزی سے پار کرے گا جیسے آپ ایک بار اپنی آنکھ کو بند کریں اور کھولیں, بس اتنی دیر میں آپ پار کر گئے, اتنی تیزی کے ساتھ پار کر لے گا. یہ پہلا گروہ ہوگا. پھر فرمایا دوسرا گروہ اتنی تیزی کے ساتھ جیسے لائٹ کی روشنی ہوتی ہے, ادھر بلب جلائے ٹک سے جل گئی, تو جو لائٹ کی روشنی ہوتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ میں نکل جائے گا. پھر فرمایا کہ تیسرا والا گروہ اتنی تیزی سے نکلے گا ثم کمر الريح, جیسے کوئی بہت تیز ہوا چلتی ہے, بہت تیز, کتنی اسپیڈ ہو سکتی ہے ہوا کی, اتنی اسپیڈ کے ساتھ میں وہ گروہ بھی نکل جائے گا, اتنی تیزی کے ساتھ میں نکل جائے گا اس پل صراط کے اوپر سے. جبکہ کالا کتنا ہے, پتلا کتنا ہے, تیز کتنا ہے, اندھیرا کتنا ہے, اس کے باوجود بھی روشنی ہے ان کے پاس, اور اتنی تیزی کے ساتھ میں نکلیں گے اس کے اوپر سے. پھر فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جو بہت تیز, جو پرندہ اڑتا ہے اس کی اسپیڈ میں نکلیں گے, کچھ ایسے ہوں گے جو بھاگ کر نکلیں گے, کچھ ایسے ہوں گے جو چل کر نکلیں گے, کچھ ایسے ہوں گے جو بیٹھ جائیں گے اور یوں چلنے کی کوشش کریں گے, اور لاسٹ میں جو ہوگا پھر وہ کٹ کٹ کر زمین نیچے گر جائے گا, جہنم کے اندر گر جائے گا, پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طریقے سے لوگ گریں گے. تو آپ یہ چاہتے ہیں, میری تقریر کی اب یہ آخری بات ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پل صراط آسان ہو جائے, بولو پل صراط آسان ہو جائے, چاہتے ہیں تیزی کے ساتھ میں نکل جائیں, یہ بھی چاہتے ہوں گے. ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں, ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں, اس کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لینا. اچھا, یہ پل صراط جب کہا جاتا ہے تو آپ کو اس پل صراط کے علاوہ کوئی دوسری چیز یاد آتی ہے؟ کوئی بتائے. جب پل صراط بولا جاتا ہے تو آپ کو اس پل صراط کے علاوہ کوئی دوسری چیز یاد آتی ہے؟ نہیں آتی؟ آنا چاہیے, میں بتاؤں گا تو شاید آ جائے گی. نہیں نہیں نہیں, ارے اللہ کے بندو, اہدنس, بولو آگے, اہدنس صراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. علماء نے لکھا ہے, بہت غور سے سننا, یہ نسخہ بتا رہا ہوں, یہ بات ختم کر دوں گا. علماء نے لکھا ہے کہ جو تم یہ دعا کرتے ہو نا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا, علماء نے لکھا ہے جس انسان نے, مرد ہو یا عورت, جس انسان نے اپنی زندگی کے اندر اس سیدھے راستے پر جو انسان چلا, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا, تو جو انسان دنیا میں اس صراط مستقیم پر چلا ہوگا, جو انسان دنیا کے اندر صراط مستقیم پر چلا ہوگا, یعنی سیدھے راستے پر چلا ہوگا, یعنی دین پر چلا ہوگا, اس سیدھے راستے پر چلا ہوگا, یعنی صراط مستقیم پر جو آدمی دنیا میں چلا وہ قیامت کے دن کہاں چلے گا؟ بولو, پل صراط پر چلے گا. اور جو دنیا میں صراط مستقیم پر نہیں چلا وہ قیامت کے دن پل صراط پر نہیں چل پائے گا. اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.